السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور سامعین گرامی، آج کا ہمارا موضوع صفائی کے بارے میں بات چیت کرنا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہماری پہلے جسم کی صفائی یعنی غسل، اور گھر کی صفائی، جہاں انسان رہتا ہے، دفتر میں، اسکول میں، اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ جتنا مذہب اسلام نے صفائی پر زور دیا ہے، اتنا کسی اور مذہب نے زور نہیں دیا۔ طہارت کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ اسی اصطلاحی اعتبار سے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پاکیزگی حاصل کرنے کا نام طہارت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں طہارت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہے۔ طہارت پر جتنا اسلام نے زور دیا ہے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ طہارت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو طہارت و پاکیزگی کو پسند نہ کرتا ہو۔ اسلام نے طہارت کا ایک ہماگیر تصور دیا ہے۔ محض جسم پر پانی بہا دینے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ عام صفائی اور شرعی طہارت کا مفہوم بالکل الگ الگ ہے۔ شرعی طہارت شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ صفائی کا خیال تو رکھتے ہیں، مگر شریعت نے جن اصولوں کو اپناتے ہوئے پاکیزگی حاصل کرنے کی تاکید ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ لہذا ضروری ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق طہارت و پاکیزگی حاصل کی جائے، کیونکہ طہارت کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ شریعت نے طہارت حاصل کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں، وضو، غسل۔ وضو کرتے وقت منہ، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھوئے جائیں، جبکہ غسل کرتے وقت پورا جسم پر پانی بہایا جائے۔ شریعت نے طہارت حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ سہولت بھی دی ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو۔ جسمانی پاکیزگی کے ذریعے سے ہی انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ جسمانی پاکیزگی کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، استعمال کرنا، باتوں کو سوانا، ناخن کا کٹوانا اور خوشبو لگانا وغیرہ جسمانی پاکیزگی کے لیے تھا۔ ہمیں اسلام کے اصولوں ذات رہنمائی میں طہارت و پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف رہنے والوں کے متعلق فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔